خداوند کے اس بخش کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 47 اور اس کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے اس بخش کلام میں سے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ ہم سے پھر سے پڑھیں گے اس ورڈز کو۔ قرآن کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ قرآن کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بولو آمین۔ سب کہیں اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں 100 گنا پھل لے کر آئے۔ اے خداوند، آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی میں سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند، میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ میرے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے جو ورڈز تلاوت کی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اب سب اس بات کو جانتے ہو کہ جب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یوسف جو ہے اس نے اپنی فیملی کو، اپنے گھرانے کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو، اپنے باپ کو جب اس نے اس ملک میں سے بلایا جہاں پہ کال تھا، جبکہ کال تو پوری اس وقت ہر طرف تھا، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مصر کا جو علاقہ تھا وہاں پہ یوسف کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے اناج، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ باکثرت تھی، کیونکہ یوسف کو خداوند نے کیا دیا ہوا تھا؟ حکمت دی ہوئی تھی، اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ خداوند کی روح جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ وہ یوسف کے اندر ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب یعقوب مصر میں آیا تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب وہ فرعون کے سامنے گیا تو فرعون نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر جو ہے وہ 130 برس کی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ دکھوں سے بھری ہوئی رہی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یعقوب کے پاس جو ہے وہ دھن تھی، دولت تھا، بیوی بچے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میری جتنی بھی عمر ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ دکھوں سے بھرے ہوئے دن رہے ہیں میرے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلمز جو ہیں وہ ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں رہتی ہیں۔ صرف ایک انسان ہے جسے کبھی بھی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی، جس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آتا، سکھ نہیں آتا، اور وہ والا انسان ہوتا ہے جو کیا کر جاتا ہے؟ جو اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ قبرستان میں جاتے ہو تو وہاں پہ جو پڑے ہوئے ہیں مردے، ان کو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو طرح طرح کی سچویشن میں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے ان زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ جب وہ دکھوں کو بھی فیس کرتا ہے اور سکھوں کو بھی فیس کرتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں خوشی کو بھی دیکھتا ہے اور غم کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی قرآن کے کلام میں لکھا ہوا ہے
کہ ہر بات میں کیا کرو, خداوند کا شکر ادا کرو, چاہے تم دکھ میں ہو چاہے تم سکھ میں ہو, لیکن خداوند کے اس بات کے لیے تھینکس کرو کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے زندوں کی زمین کے اوپر زندہ رکھا ہے. خداوند بہت سے ایسے لوگ تھے جو آج کا دن دیکھنا چاہتے تھے لیکن خداوند کو آپ خداوند نہیں دیکھ پائے, لیکن میں تیرا تھینکس کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آج کا دن دکھایا. آج میں تیری حضوری میں آیا, یہ تیرا رحم, یہ تیرا فضل, یہ تیری گریس ہے. آمین, ہاللویا. کیونکہ دکھ سکھ جو ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی طرح کی بھی کنڈیشن میں ہو, جب آپ دکھ میں ہو, پریشانی میں ہو, تو بچائے کہ خداوند سے یہ کہنے کہ خداوند اس دکھ کو دور کر, اس پریشانی کو دور کر, اس بری کنڈیشن میں سے مجھے نکال. آپ اس طرح سے پریئر کرو کہ خداوند خدا میں جس کسی بھی کنڈیشن میں ہوں, چاہے میں دکھ میں ہوں چاہے میں پریشانی میں ہوں, خداوند خدا تو میرے ساتھ آ. میرا ایمان ہے جب تو میرے ساتھ آ جائے گا تو میری مصیبت جو ہے وہ مجھ سے کیا ہو جائے گی, وہ ٹل جائے. میرا دکھ جو ہے وہ سکھ میں تبدیل ہو جائے گا. ہاں خدا, میں یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے اس میں سے نکال, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ آ جا. آمین, ہاللویا. کیونکہ لوگ اچھا کہتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو چاہے آپ دکھ کی وادی میں سے گزر رہے ہو, چاہے موت کی وادی میں سے گزر رہے ہو, چاہے آپ زندگی کی کسی بھی سچویشن میں سے گزر رہے ہو, وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ ڈرنے نہیں دے. تو آپ کو ہمیشہ یہ پریئر کرنی ہے کہ خداوند جس بھی سچویشن میں سے گزر رہا ہوں, خداوند تو کیا کر, تو میرے ساتھ تھا. جب آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو اس پرابلم میں رہنے نہیں دے گا. اس نے کہا تم پانی میں سے تو کے گزرو گے, پانی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا. تم آگ میں سے تو کے گزرو گے, آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی. ہاللویا. کیونکہ جب بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں ڈوبنے بھی نہیں دے گا, کبھی بھی وہ جلنے نہیں دے گا. بہن کو دس لکھا ہوا جب صدرک مصرک عبدل جو ہیں تو انہوں نے ان کو جب بادشاہ نے ایک مورتی بنوائی اور اس نے کہا کہ سب اس کو جھک کے سجدہ کرے, جو اسے سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی بٹی میں کیا کر دیا جائے گا, اسے گرا دیا جائے گا. اور ان تینوں نے کہا کہ دیکھ بادشاہ, ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرنے والے, خداوند ہمیں بچائے گا پھر بھی ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بچائے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے, لیکن ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہے گا. ہاللویا. ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح پریئر کی ہو کہ خداوند دیکھ ہم نے اس مورتی کو سجدہ نہیں کیا, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو کیا کر, تو سجدہ کر. خداوند ہم یہ نہیں چاہتے کہ تو ہمیں اس آگ میں سے بچا, اس پرابلم میں سے باہر نکال. بادشاہ کے ذہن کو تو چینج کر, اس کے دل کو تو نرم کر, کیونکہ تو دلوں کو سخت کرتا ہے, تو دلوں کو نرم کرتا ہے. خداوند نے ایسی پریئر نہیں کی کہ خداوند تو بادشاہ کے ذہن کو کیا کر, تو تبدیل کر دے تاکہ وہ آگ میں ہمیں نہ گرائے. ہم نے سجدہ تجھے ہی کرنا ہے. تو اب خداوند اوپر سے دیکھ رہے تھے تو بائبل مقدس کے مطابق خداوند جو ہے ان کو دیکھ رہے تھے, اور جب انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو کیا خداوند خدا جو ہے بادشاہ کے ذہن کو چینج نہیں کر سکتا تھا؟ خداوند کر سکتا تھا, کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہی دلوں کو سخت کرتا ہے, وہی دلوں کو نرم کرتا ہے. تو وہ کر سکتا تھا, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو آگ کی بٹی میں گرایا گیا تو وہ کہتا ہے بادشاہ گرائے تو میں نے 3 تھے, لیکن چوتھا بھی اس میں ایک اور جو ہے نظر آ رہا ہے, اور اس کی شکل کس طرح سے ہے, وہ اعلیٰ سادہ کی طرح کیا کرتا ہے, وہ دکھتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے پریئر کی ہو کہ خداوند ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمیں اس پرابلم میں سے بچا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے, ہمارے ساتھ اس پرابلم میں تم ہمارے ساتھ رہنا. جب آگ کی بھٹی میں گرایا جائے تو تم ہمارے ساتھ رہنا, اور ہمارا ایمان ہے جب تو ساتھ ہوگا تو یہ آگ جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ہاللویا, ہاللویا. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اس آگ میں گرانے سے پہلے جو ہے صدرک مصرک عبدل جو آپ کی زندگی میں کچھ پرابلمز ہوں, کچھ بری سچویشنز ہوں, کچھ کسی طرح کی وہ کنڈیشنز میں سے گزر رہے ہو, کچھ دکھ ہو ان کی زندگی میں, لیکن جیسے ان کو آگ کی بٹی میں گرایا گیا تو وہاں پہ خداوند ان کے ساتھ آئے. جب خداوند ان کے ساتھ آئے تو بادشاہ نے جب دیکھا ان کو باہر نکالا گیا تو وہ بادشاہ جو ہے اس نے کیا کیا, اس نے ان کے خداوند کی تعریف کی. ہاللویا. اور جب ان کے خداوند کی تعریف کی گئی ہوگی تو آپ سوچو کہ صدرک مصرک عبدالجوہ کو ایک اچھے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا ہوگا. جب اچھے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا ہوگا تو ان کی زندگی میں سے بہت سی پرابلمز نکل گئی ہوگی, ان کی زندگی میں سے بہت سے دکھ ختم ہو گئے ہوں گے, بہت سی بری سچویشنز جو ہیں وہ ان کی زندگی میں سے کیا ہو گئی ہوگی, وہ نکل گئی ہوگی.
تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی زندگی میں سے کسی طرح کی بھی ہم کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، شاید میں اس میں سے یہ آگ جو ہے یہ مجھے جلا کے بھسم کر دے گی، میں اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ دکھ جو ہے یہ شاید میری زندگی کو جو ہے یہ ختم کر دے گا، اب میری زندگی کا جو شاید وہ آخری دن ہے، شاید رات کو آپ اپنے روح کے سوئے، لیکن جب صبح اٹھیں گے اور خداوند سے پریئر کریں گے کہ خداوند تو میرے ساتھ رہنا، تو خداوند خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہ نیا دن جو ہے وہ آپ کی خوشی کا دن ہوگا، یہ سچی ناسی کے نام سے آمین ہاللیلویا، وہ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا، وہ آپ کی برکت کا دن ہوگا۔ جب آپ اس آگ میں سے باہر آئیں گے آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں سے پرابلم جا چکی ہوگی، آپ کی زندگی میں سے دکھ جا چکے ہوں گے، آپ کی زندگی میں سے بری سچویشن جا چکی ہوگی، آمین ہاللیلویا۔ لیکن میک شیور کہ آپ خداوند سے یہ پریئر کرو کہ خداوند میں نہیں چاہتا کہ اس پرابلم سے مجھے باہر نکال، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس پرابلم میں پڑوں تو تو میرے ساتھ رہنا، کیونکہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بھی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ دکھ آتے ہی آتے ہیں، کیونکہ یعقوب خود کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کے اتنے برس ہیں 130 برس ہیں، لیکن یہ سارے جو ہیں کس میں رہے؟ دکھوں میں گزارے میں۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب خداوند کو آپ اپنی زندگی میں انوائٹ کریں گے کہ خداوند میں اس پرابلم میں ہوں تو میرے ساتھ آ جا، تو میری یہ پرابلم کیا ہو جائے گی؟ یہ میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو جب اس کو انوائٹ کریں گے وہ آئے گا، اگر وہ صدرت مصرت عدن جو کا خدا ہے تو وہ آپ کا بھی خدا ہے، آمین۔ اگر وہ ان کو بچا سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند خدا جو ہے کبھی بھی خداوند خدا جو ہے ہمیں اس کو کہنا ہے کہ خداوند تو مجھے کیا کر، تو مجھے اپنی راہوں میں اپنے رستوں میں کیا کر، تو مجھے بنائے رکھ، خداوند تو میرا ہاتھ تھام لے۔ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچی تھی اور اس کا باپ تھا، وہ دونوں پانی میں سے گزر رہے تھے، جب وہ پانی میں سے دونوں گزر رہے تھے تو وہ بچی جو ہے اس نے اپنے باپ کا ہاتھ جو ہے اس نے پکڑا ہوا تھا، اور ایک دم سے اس کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس نے اپنے پاپا سے کہا کہ پاپا آپ اس طرح کرو، میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہوں، آپ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تو اس کا باپ حیران ہوا، کہتا ہے بیٹا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا پرابلم ہے کہ تم نے میرا ہاتھ جو ہے تم نے پکڑا تو ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بیٹی اگر جو بچی نے جواب دیا وہ کہتی ہے کہ پاپا دیکھو اگر لہریں تیز ہو گئی تو ہو سکتا ہے میرا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میں ڈوب جاؤں، لیکن اگر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے ڈوبنے نہیں دو گے، میں ہمیشہ جو ہے وہ زندگی کے ساتھ چل رہا ہوں، آمین ہاللیلویا۔ کسی بھی خداوند سے کہے یہ مت کہے کہ خداوند میں نے تجھے زور سے پکڑا ہوا ہے، نو 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 نو، خداوند سے کہے خداوند تو مجھے پکڑ لے، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اگر میں دکھوں میں سے گزروں گا، اگر میں پریشانی کے دریا میں سے گزروں گا، تو اگر میں نے پکڑا ہوا تو شاید میں ڈگمگا جاؤں، شاید میں تجھے چھوڑ دوں، شاید میں اپنا رستہ چینج کر لوں، لیکن میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے چاہے آندھی آئے چاہے طوفان آئے، جب تو نے مجھے پکڑا ہوگا تو تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اگر میں پانی میں سے نکلوں گا تو پانی میں سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر نکالے گا، آمین۔ اگر میں آگ میں سے گزروں گا تو ہاتھ پکڑ کے مجھے آگ میں سے باہر نکالے گا، آمین ہاللیلویا۔ اگر میں موت کی وادی میں سے گزروں گا تو تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہوگا اور تو مجھے پکڑے گا اور مجھے باہر نکال لے گا، آمین ہاللیلویا۔ بچی کہتی ہے پاپا اگر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، لہریں تیز ہوئی، طوفان تیز ہوا تو شاید میرا ہاتھ چھوٹ جائے اور میں ڈوب جاؤں، لیکن اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا تو آپ کبھی بھی مجھے ڈوبنے نہیں دو گے۔ اسی لیے آپ نے خداوند سے ہمیشہ کہنا ہے کہ خداوند آپ میرا ہاتھ پکڑو، اور میرا ایمان ہے اگر آپ نے مجھے پکڑا ہوگا، اگر آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوگا تو چاہے زندگی کا طوفان جتنا مرضی تیز ہو، جتنی مرضی تیز آندھی ہے، چاہے جتنی مرضی میں دکھوں میں سے گزروں، میرا ایمان ہے آپ کبھی بھی مجھے ڈاماڈول ہونے نہیں دو، آپ کبھی بھی مجھے ڈوبنے نہیں دو گے، آمین ہاللیلویا۔ لیکن میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں دکھ جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، پرابلم جو ہے وہ ہر زندگی کے انسان کا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں جو موسٹلی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں،
جو جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ اس بات کو سوچو، وہ سردیوں میں بھی انہوں نے ٹھیک طرح سے کپڑے نہیں پہنے ہوتے اور ان کو پھر بھی سردی نہیں لگتی. گرمی جو ہے انہیں پھر بھی وہ دھوپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن دھوپ ان کے اوپر افیکٹ نہیں کرتی. دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ کمبل میں ہوتے ہیں، بلینکٹ میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے روحانی طور پہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو اگر دکھ ملتے ہیں خداوند کے ساتھ چل کے، کسی طرح کی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، آپ کو پرکھا جاتا ہے، آپ کو چیک کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا جو روحانی امیون سسٹم ہے نا وہ آپ کا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. آمین. اور شیطان جو ہے شیطان اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کا روحانی طور پہ امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سے ہمیشہ کے لیے کمزور ہو کے کیا چلا جاتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے. وہ پھر وہ آپ کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر پاتا. تو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، جب خداوند کے ساتھ چل کے، خداوند کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو ٹائم گزار کے آپ کو آپ کی پریئرز کا آنسر نہ آئے، پرابلمز جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے خداوند خدا جو ہے آپ کی زندگی میں ایک بڑے چھٹکارے کو، ایک بڑی گواہی کو پیدا کرنے والا ہے. آمین. ہلیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خروج کی کتاب ہے، اس کے پہلے چیپٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند خدا کی نظر جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر پڑی، انہوں نے خداوند کے نام کی دہائی دی، انہوں نے خداوند کو پکارنا شروع کیا، خداوند کے نام کی تعریف کرنا شروع کی، خداوند کے نام کی دہائی دینا شروع کی، تو خداوند ان کے اوپر نظر کی. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب ان کو خداوند کے بارے میں پتا چلا تو اس وقت جو ہے فرعون جو ہے اس کا دل جو ہے کیا ہو گیا، وہ سخت ہو گیا اور ان کے دکھ کیا ہو گئے، وہ بڑھ گئے. جب دکھ ان کے بڑھ گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خداوند کے نام کی کیا دینا شروع کی، اور دہائی دینا شروع کی. اور مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ موسیٰ کی طرف گئے اور کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کو تو کیا کر تو چھڑا، کیونکہ میں نے مصر میں ان کا پڑھانا، ان کا پڑکرانا، ان کی دہائی جو ہے وہ میں نے سنی ہے، اور اب تو وہاں پہ جائے گا اور میرے لوگوں کو کیا کرے گا، تو چھڑائے گا. ہم خروج کی کتاب میں سے ایک ورس پڑھیں گے، باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا، کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی. خداوند تو نے مجھے کیوں فرعون کے پاس بھیجا، تاکہ میں ان کو جا کے فرعون سے جا کے کہوں کہ تو ہمیں یہاں سے جانے دے، تاکہ ہم بیابان میں جا کر کیا کریں، خداوند کی عبادت کریں، خداوند کی تعریف کریں، اس کی حضور قربانیاں گزرائیں. تو یہ موسیٰ جو ہے کس کے ساتھ گلہ کر رہا ہے، یہ خداوند کے ساتھ کر رہا ہے. کہتا ہے جب سے میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس نے لوگوں کے ساتھ برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، پریئر کر رہے ہیں، آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پرفیکٹ ہو کے چل رہے ہیں، اور پھر بھی جو ہے آپ کو کسی نہ کسی طرح کی بری سچویشن میں سے، کسی طرح کے دکھ میں سے گزرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ مجھے کسی بھی طرح سے رہائی یا شفا جو ہے وہ نہیں بخش رہا، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ خداوند جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. آگے 6 چیپٹر میں اس کی پہلی ورس میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے کہا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا. ایک ٹائم میں موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ شاید خداوند جو ہے وہ اس نے مجھے بھیج تو دیا لیکن خداوند جو ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کر رہے. ایک ٹائم میں ہمیں لگتا ہے کہ خداوند نے مجھے بلا تو لیا، میں نے خداوند کے کام کرنا شروع کر دیے، اب میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اب میں نے اپنی زندگی کی ساری بری روشوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ میری پریئرز کا آنسر نہیں آ رہا، ابھی تک مجھے رہائی نہیں مل رہی، ابھی تک مجھے ڈیلیورنس نہیں مل رہی، ابھی تک مجھے شفا نہیں مل رہی. اور یہی بات موسیٰ نے کہی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی،
ذرا کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی تُو نے ان کے ساتھ رعایت نہیں کی. لیکن خداوند خدا جو ہے مقدس کہتی ہے کہ ہمارے خیال جو ہیں وہ خداوند کے خیال نہیں ہو سکتے, کیونکہ خداوند کے خیال ہمارے خیالوں سے ویسے ہی بلند ہیں جیسے آسمان جو ہے وہ زمین سے بلند ہے. موسیٰ یہاں پہ سوچتا تھا شاید خداوند ذرا سے رہائی دے اور جو ہے ہم وہاں پہ عبادت کریں اور شاید ہم پھر واپس یہاں پہ آ جائیں. لیکن خداوند یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے مصر کی غلامی میں سے کیا کر دوں گا, آزاد کر دوں گا. ہاللیلویا. اور آج اگر کوئی تنگ دستی میں ہے, کوئی غریبی میں ہے, کوئی قرض میں ہے اور وہ صرف یہی سوچ رہا ہے کہ خداوند اس ماہ جو ہے میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے, اس سال اتر جائے, تو خداوند خدا بس میرے لیے یہی کافی ہے. لیکن خداوند آپ کے لیے یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ صرف میں نے تجھے قرض سے آزاد نہیں کرنا بلکہ تیری آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی قرض سے آزاد ہوگی, وہ بھی ہر طرح کی ضمانت سے آزاد ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ یہاں پہ آزادی جو ہے وہ صرف چند لوگوں کی نہیں تھی بلکہ خداوند خدا ان کی نسلوں کو آزاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بہادر طریقے سے وہ کھڑا کرنے جا رہا تھا. اس لیے ہم جو ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دکھ میں, ہم پریشانی میں ہیں اور شاید خداوند ہمیں رہائی نہیں دے رہا. لیکن میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں, اس دن میں نے آپ کو کلام میں یہ بات بتائی تھی کہ جب شاگرد جو ہے ساری رات جو ہے انہوں نے طوفان میں سے گزرے, آندھی میں سے گزرے. کیوں؟ کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا معجزہ دیکھنے جا رہے تھے. ایسا معجزہ کہ ایک انسان کے اندر میں سے ہزاروں کی تعداد میں سے بدبوئیں جو ہیں وہ نکلی اور ایک انسان جو ہے وہ ایک لشکر سے آزاد ہوا. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں طوفان چل رہا ہے, آپ آندھیوں میں سے گزر رہے ہو, آپ دکھوں میں سے, آپ پریشانیوں میں سے گزر رہے ہو, اس بات کے لیے تیار رہو کہ خداوند خدا جو ہے وہ میری زندگی میں مجھے ایک بڑی گواہی دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. میں اپنی زندگی میں ایک بڑے معجزے کو دیکھنے جا رہا ہوں. آمین. تو کبھی بھی جس طرح موسیٰ نے کہا کہ خداوند دیکھ, جب سے میں تیرے نام سے فرعون کے پاس گیا ہوں تب سے ان کے دکھ جو ہے بڑھ گئے ہیں اور تو نے ان کو ذرا سی بھی رہائی نہیں بخشی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب سے میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے تب سے میرے حالات ڈاؤن ہو گئے, تب سے میرے ساتھ یہ والی پرابلم ہوئی, تب سے میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن خداوند جو ہے شاید وہ آنسر نہیں دے رہا. خداوند خدا جو ہے آپ کے لیے اوپر بیٹھ کر وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہا ہے. آمین. وہ آپ کے لیے بہت بڑا سوچ رہا ہے کیونکہ وہ صرف آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہتا ہے, وہ برکت دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ خداوند چاہے ہم دکھ میں ہوں, چاہے ہم پریشانی میں ہوں, خداوند یہ سر جو ہے یہ صرف تیرے آگے جھکے گا. اگر مجھے کوئی قید میں ڈال دے, مجھے کوئی میرے ساتھ جو بھی پرابلم کریٹ کرے, لیکن میں ہمیشہ جو ہوں میں تیرے سامنے جھکوں. قدس لکھا ہوا ہے حمان جو ہے, حمان نے ایک اعلان کروایا, کہتا ہے جب بھی میں اس دروازے سے, اس پھاٹک کے دروازے سے داخل ہوا کروں گا تو جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہیں سب مجھے جھک کے کیا کیا کریں گے, وہ سجدہ کیا کریں گے. وہ ایک غیر ایماندار تھا اور قدس کہتی ہے مرتگی جو تھا وہ بیسیکلی ایک اصلی یہودی تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا, ان کا یہ فیت تھا کہ قدس کہتی ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو کیا کر, تو سجدہ کر, کسی بھی انسان کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا. وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کسی بھی غیر ایماندار کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں. یہ سر جو ہے یہ صرف کس کے سامنے جھکے گا, یہ صرف اور صرف یہوہ پتا کے سامنے جھکے گا. آمین. ہاللیلویا. یہ سر صرف خداوند کے سامنے جھکے گا. کہتا ہے میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہے حمان کو تکلیف ہوئی اس بات سے اور کہتا ہے یہ ایک اقلیت ہو کے یہ لوگ جو ہیں ان کی اکثریت نہیں ہے, اکثریت یہاں پہ ہماری ہے, یہ ایز اے اقلیت یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہ کس طرح سے مجھے سجدہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اور قدس کہتی ہے آپ سب اس بات کو جانتے, قدس سے پڑھ لیجیے گا. اس نے ایک پلاننگ بنائی, ایک منصوبہ بنایا اور اس نے جتنی بھی یہودی نسل تھی سب کو مارنے کے لیے اس نے بادشاہ سے کیا لے لی, اس نے پرمیشن لے لی اور مرتبی کے لیے اس نے کیا بنا دی, ایک سولی بنا دی. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب حمان جو ہے مرتبی کے لیے سولی تیار کر رہا تھا تو میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا جو ہے اس کے لیے
ایک بادشاہ کا گھوڑا تیار کر رہا تھا, بادشاہ کی پوشاک تیار کر رہا تھا, تاکہ اسے اس کے اوپر بٹھا کر پورے شہر کا کیا کیا جائے, پورے شہر کا وزٹ کیا جائے. جب آپ کا دشمن جو ہے آپ کو نیچے گرانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, آپ کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, آپ کی مخالفت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, تو میرا اور آپ کا زندہ خدا آپ کو اونچا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, آپ کو برکت دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, آپ کو اپنے لیول کو لے کر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ تب حمان جو ہے اس کا دشمن تھا, وہ سوچ رہا تھا اس کے لیے سولی بنا کر کہ میں اسے مار دوں گا, لیکن خدا جو ہے اس کے لیے سوچ رہے تھے کہ حمان تو اس کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, لیکن تو ہی کیا کرے گا, اس کو گھوڑے کے اوپر بٹھائے گا, بادشاہ کی پوشاک اسے پہنائی جائے گی, بادشاہ کی انگوٹھی اسے پہنائی جائے گی, اور تو ہی کیا کرے گا, اس گھوڑے کو پکڑ کر اس جو مردگی ہے اس سے پورے شہر کا کیا کروائے گا, تو وزٹ کروائے گا. خدا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ شیطان کو شرمندہ کرنا جانتا ہے. اگر شیطان جو ہے آپ کو کسی طرح کی پرابلم میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, تو اگر آپ خداوند کے ساتھ وفادار ہیں, آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یہ سر جو ہے یہ صرف خداوند کے ساتھ سامنے جھکے گا اور ہمیشہ جھکتا رہے گا, تو وہی خدا جو ہے آپ کے ہاتھوں سے شیطان کو شرمندہ کروانے کے بارے میں کیا کر رہا ہوگا, وہ سوچ رہا ہوگا, وہ پلاننگ بنا رہا ہوگا. لیکن آج لوگ جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے, جلد باز ہے. سیم وہ اسرائیلی والی اسپرٹ ہے, کیونکہ وہ بھی بہت جلدی میں تھے, وہ اس بات کو بھول گئے کہ خداوند ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. اس نے ہمارے سامنے بحیرہ کلثم کے 2 حصے کر دیے, اور ہمیں وہ بالکل بنا ضرر پہنچائے فرعون کی غلامی میں سے آزاد کروا کے ہمیں لے آیا. لیکن وہ جلدی میں تھے, وہ بہت جلدی میں تھے, اور بائبل مقدس کہتی ہے اپنی جلدی کی وجہ سے کوئی حرام کاری کر بیٹھا, کوئی اپنے لیے بت بنا بیٹھا, کوئی اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا, اور اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکتا. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں جلدی نہیں کرنی. خداوند کا جو کام ہے, جو مسیحیت ہے, وہ راتوں رات جو ہے وہ امیر ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ایک لمبا سفر ہے. اور خداوند جو ہے وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بڑھاتے ہیں. اب اپنی چرچ کو دیکھ سکتے ہو, آج سے 3 سال پہلے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہو, لیکن ہر سال جو ہے خدا جو ہے اس چرچ کو جو کیا کر رہا ہے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھا رہا ہے. ہر سال جو ہے وہ خداوند ہمیں برکتوں سے کیا کر رہا ہے, مالا مال کر رہا ہے. آمین, ہاللیلویا. لیکن اگر ہم جلد بازی میں رہیں گے تو پھر ہم جو ہے ہم کبھی بھی ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکیں گے, ہم کبھی بھی نئی یروشلم میں جو ہے وہ ہم داخل نہیں ہو سکیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پیشنس رکھنا ہے, ہمیں صبر رکھنا ہے, تاکہ ہم وعدہ کی ہوئی چیز کو کیا کر سکیں, ہم حاصل کر سکیں. لیکن اپنے دکھوں میں بھی, اپنے پریشانی میں بھی ہم نے ہمیشہ خداوند کو انویٹیشن دینی ہے, خداوند کو انوائٹ کرنا ہے کہ خداوند میرے دکھوں میں, میری پریشانی میں تو میرے ساتھ آ جا. اگر تو آ گیا تو میرا ایمان ہے میں اس پریشانی میں سے بڑی آسانی کے ساتھ کیا کروں گا, میں باہر نکل جاؤں. تو مجھے نہ بھی نکالے لیکن تو میرے ساتھ رہے, میرے لیے یہی کافی ہے. ہاللیلویا. صدر اپنے جو ہے یہی پریئر کی ہوگی کہ خداوند تمہیں اس آگ میں سے نہ بچانا, لیکن تو ہمارے ساتھ رہنا, کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر تو ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ آگ ہمیں جلا نہیں پائے گی. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم آگ میں سے ہو کے گزرو گے, آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی. اور اسی لیے جب وہ آگ میں سے گزرے تو بائبل مقدس کہتی ہے ان کے کپڑوں میں سے جلنے کی اسمیل نہیں آ رہی, وہ بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ اس آگ میں سے کیا کر دیے گئے, وہ باہر نکال دیے. تو آپ چاہے بیماری میں ہو, آپ چاہے کسی طرح کی سچویشن میں ہو, آپ خداوند سے پریئر کرو کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ تھا, اور میرا ایمان ہے جب تو میرے ساتھ ہوگا تو میری بیماری جو ہے وہ جلد تندرستی میں تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ جس کے ساتھ خداوند ہے کیا اس سے کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے. جب آپ کے ساتھ خداوند ہے تو کوئی بیماری جو ہے وہ آپ کی مخالف نہیں ہو سکتی. کوئی بھی کینسر, کوئی بھی ٹی بی, کوئی بھی کورونا وائرس جو ہے وہ آپ کا مخالف نہیں ہو سکتا. وہ کہتا تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے, کیونکہ میں جب تیرے ساتھ ہوں گا تو وہ تیرے اوپر کبھی بھی افیکٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کسی بھی وبا میں سے, کسی بھی کنڈیشن میں سے, کسی بھی حالات میں سے گزر رہے ہیں, تو ہمیشہ خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ آ جا. تو میرا ایمان ہے یہ دکھ کا سفر, یہ پریشانی کا سفر, یہ وبا کا سفر, یہ مشکل کا سفر جو ہے یہ میرے لیے کیا ہو جائے گا, یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا.
क्योंकि दुख परेशानियां जो हैं ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। याकूब उसके पास धन दौलत सब कुछ उसके पास था, इवन के अब तो उसको ये भी पता चल गया था कि पूरे मिस्र का जो वजीर आजम है, पूरे मिस्र का अख्तियार किसके पास है, वो मेरे बेटे के पास है। और फिर भी वो क्या कह रहा है, मेरी जिंदगी 130 बरस की है और ये दुखों से भरी गई है। दुख जो है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप वाकई खुदावंद के साथ फेथफुल हैं और परफेक्ट होकर उसके साथ चल रहे हैं तो आपके दुख जो है वो आपको अगले लेवल के ऊपर लेकर जाने के लिए है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब तोमा कहता है कि जब दूसरे शहीदों के ऊपर ज़ाहिर हुए, लेकिन वहां पे तोमा नहीं था, तो जब दूसरी टाइम खुदावंद यीशु मसीह अपने शहीदों के ऊपर ज़ाहिर हुए मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, तो तोमा कहता है कि मैं जब तक खुदावंद को अपनी आंखों से उसके जख्मों को ना देख लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। उस वक्त यीशु मसीह नासरी ने कोई मौजज़ा नहीं किया, यीशु मसीह नासरी ने उस वक्त उसके सामने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, बल्कि खुदावंद खुदा ने क्या किया, खुदावंद खुदा ने अपने जख्मों को दिखाया। क्योंकि आपके जख्म जो है, जो आपको वाकई ही खुदावंद के साथ फेथफुली चल के अगर आपको मिलते हैं तो वो आपको एक अगले लेवल के ऊपर लेकर जाने के लिए और आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही पैदा करने के लिए है। आमीन। क्योंकि खुदावंद खुदा जो है, जिसको वो बेटा बनाता है, जिसको वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद हमेशा उसे चेक भी करता है और उससे परखता भी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद सादों को क्या करता है, वो हमेशा परखता है। तो जब भी आप किसी तरह का आप लगे कि आपको परखा जा रहा है, तो आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए कि खुदावंद तू क्या कर, तू मेरे साथ आ जा। जब पौलुस रसूल को कोई भी आई थिंक को कांटा चुभा, उन्होंने कहा जब कोई बीमारी होगी, उसने कहा खुदावंद ये कांटा मुझसे दूर कर, तो खुदावंद ने क्या कहा था कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। फजल तेरे लिए काफी है यानी मैं तेरे साथ हूँ। और जब उसने इस बात को सुना, इस बात को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, तो उसे पता चल गया अगर खुदावंद मेरे साथ है तो ये बीमारी जो है ये जल्द तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी। तो आपका फेथ जब इस तरह से हो, आपका ईमान इस तरह से हो कि खुदावंद खुदा जो है वो मेरे साथ है, चाहे मैं दुख में से गुजरूं, चाहे मैं बीमारी में से गुजरूं, तो मेरा ईमान है ये बीमारी जो है ये मेरी जिंदगी में खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए। क्योंकि जब जन्म का अंधा था, रात के किनारे था, तो शहीदों ने पूछा कि खुदावंद ये अंधा क्यों पैदा हुआ, क्या इसने गुनाह किया, इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये क्यों इस तरह? खुदावंद ने कहा ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया ना इसने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इसके वसीला से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, परेशानी है, लेकिन फिर भी आप खुदावंद के साथ बने हुए हैं, खुदावंद के साथ वफादार हैं, तो इसका मतलब है खुदावंद खुदा उस दुख के वसीला से आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है, अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। तो कभी भी अपने दुख में, परेशानी में कभी भी खुदावंद के सामने कुड़कुड़ाए ना, कभी भी उसके सामने गिला ना करें, शिकवा ना करें, बल्कि खुदावंद के हमेशा जो है फेथफुल रहें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद अगर मैं बीमार हूँ तो खुदावंद पाक खुदा तू मेरे साथ आ जाए। ताकि अगर आप कोई हॉस्पिटल में दाखिल है तो वो खुदावंद से प्रेयर कर सकता है कि खुदावंद तू मेरे साथ आ जा, मेरा ईमान है अगर तू यहाँ पे मेरे साथ आ जाएगा तो जो मेडिसिन मैं खाऊंगा वो मेरे ऊपर असर करेगी, वो अफेक्ट करेगी। जो डॉक्टर्स मेरा ट्रीटमेंट करेंगे उनको असर देगा, दवाई देगा और मैं जल्द तंदुरुस्ती से इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद तू मेरे साथ आ जा, तो वो आपके साथ होगा। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि बल्कि ख्वाब मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी भी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। इसीलिए दाऊद जो है और बादशाह बार बार अपने वर्ड्स में यही कहते थे कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दिल पे डर नहीं था, डर था, लेकिन वो अपनी जुबान से कन्फेस कर रहे थे कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और कलाम कहता है कि तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में क्या है, तेरे मुंह में मौत है, तू अपने मुंह का फल खाएगा। आज लोगों का अगर किसी का जिस्म एक तरफ से बीमार, कोई भी अटैक हो गया है, अगर वो यही कहता रहे कि मेरा जिस्म एक तरफ से सुन्न हो गया है, पर मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं चंगा नहीं हो रहा, मैं शायद इससे बाहर नहीं निकल रहा, तो वो फिर उसमें से कभी भी बाहर नहीं आएगा।
لیکن اگر وہ اس بات کو سوچے کہ نہیں یہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں، بجائے کہ اپنے منہ سے یہ کنفیس کرنا، اپنے منہ سے یہ اقرار کرنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، بلکہ اپنے منہ سے یہ اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں، اب مجھے چنگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی چنگا ہو چکا ہوں، یہ بیماری جو ہے یہ عارضی ہے، یہ پرابلم عارضی ہے، میرا ایمان ہے یہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے نہیں کرتے رہنا، بلکہ ہالےلویا ہالےلویا کرتے رہنا۔ جب ہائے ہائے کریں گے تو آپ ساری زندگی ہائے ہائے کرتے رہیں گے، لیکن جب آپ ہالےلویا ہالےلویا کرتے رہیں گے وہ کسی بھی بیماری کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا، اور آپ ہمیشہ خداوند کی تعریف کرتے رہیں گے اور ہالےلویا کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ سب بولو ہالےلویا 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 ہالےلویا، اونچی آواز میں بولو ہالےلویا ہالےلویا، ہمیشہ ہالےلویا کے نعرے لگاتے رہنا ہے۔ میں پھر سے بتا رہا ہوں، دکھ پریشانی بیماری جو ہے کہ انسان کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں انوائٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے خداوند کو انوائٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس بیماری کو، اس دکھ کو آپ نے کیا کر دیا، اپنی زندگی میں سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ نے اسے حکم دے دیا ہے تو میری زندگی میں سے کیا کر تو باہر چلا جائے، کیونکہ جب آپ پریئر کر رہے ہوتے ہو تو آپ خداوند کو بتا رہے ہوتے ہو کہ خداوند یہ میری پرابلم ہے، یہ میری پرابلم ہے، تو میرے ساتھ تھا تو میں اس پرابلم سے کیا ہو سکتا ہوں، میں باہر نکل سکتا ہوں، اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ خداوند سے پریئر کرتے ہو، آپ اپنی پرابلمز کے بارے میں بتاتے ہو اور خداوند کو اپنی زندگی میں کیا کرتے ہو، آپ انوائٹ کرتے ہو، اور جب خداوند آپ کو اس پرابلم سے باہر نکالتا ہے اور آپ خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے ہو، چرچ میں بیٹھ کے جب آپ خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے ہو، آپ اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنی پرابلمز کو، آپ اپنی بیماریوں کو، آپ اپنی پریشانیوں کو بتا رہے ہوتے ہو کہ میرا خداوند بہت بڑا ہے، اس نے مجھے میری زندگی میں سے باہر نکال کے پھینک دیا ہے۔ آمین ہالےلویا ہالےلویا۔ آپ اپنی پرابلمز کو بتا رہے ہوتے ہو کہ میرا خداوند جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور آج میں اس کی حضوری میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں، خداوند کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی بے دل نہیں ہونا، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے ہمیشہ خداوند کو انوائٹ کرنا ہے کہ خداوند تو میری زندگی میں آ۔ اگر کسی کے پاس بیوی نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں خداوند کو انوائٹ کر سکتا ہے کہ خداوند پاک خدا دیکھ میرے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے جب تو میری زندگی میں آئے گا تو میرا جو پانچ پن ہے وہ ختم ہوگا اور تو مجھے پھلدار بنائے گا۔ آمین۔ اس لیے خداوند میں تجھے اپنی زندگی میں کیا کرتا ہوں، میں تجھے انوائٹ کرتا ہوں اور تو مجھے اس پانچ پن کی آگ سے کیا کرے گا، تو مجھے باہر نکالے گا۔ اگر تو صدرت مثل عبدل جو کو آگ کی بٹی میں سے باہر نکال کے ان کو زندگی دے سکتا ہے، تو مجھے تو اس پانچ پن کی آگ سے باہر نکال کے تو مجھے بیٹا دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹی جیسی نعمت دے سکتا ہے۔ آمین ہالےلویا۔ لیکن آج میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، 99% لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کبھی بھی پریئر نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی پرابلمز میں، اپنے دکھوں میں کبھی بھی خداوند کو اپنی زندگی میں انوائٹ نہیں کرتے کہ خداوند تو میرے ساتھ تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند مجھے اس سے باہر نکال، مجھے چنگا کر، مجھے یہ کر۔ لیکن جب یہ پریئر کریں گے خداوند تو میرے ساتھ آ جا، تو میرا ایمان ہے یہ میرے لیے کیا ہو جائے گا، یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے بعد کس طرح سے خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند میں تجھے انوائٹ کرتا ہوں کہ میں جس بھی بری سچویشن میں سے، تنگ دستی میں سے، بیماری میں سے، پانچ پن میں سے، جس میں سے میں گزر رہا ہوں، خداوند میں تجھے اپنی زندگی میں انوائٹ کرتا ہوں، خداوند میں انوائٹ کرتا ہوں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو میرے ساتھ آ۔ جب تو میرے ساتھ آئے گا تو میرا یہ دکھ جو ہے، میرا ایمان ہے جلد سکھ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ جب خداوند آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ خوش رہنا سیکھ جاؤ گے، اور خوش رہنا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو شادمان دل ہے وہ ہڈیوں کو تازہ کرتا ہے، لیکن جو افسردہ دل ہے، جو ہر وقت دکھی رہتا ہے، وہ ہڈیوں کو کیا کرتا ہے، وہ کھوکھلا کر دیتا ہے، ہڈیوں میں بسیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور شیطان اسی لیے آج موسٹلی لوگوں کو پریشان رکھتا ہے، ان کو کبھی بھی خداوند کی طرف نہیں آنے دیتا، تاکہ وہ جانتا ہے جب یہ پریشان رہیں گے، ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوں گی، ان کی زندگی کے اوپر بیماریاں اٹیک کریں گی، اور یہ پھر بھول جائیں گے کہ خداوند کیا کہتے ہیں، اس کا کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون سی انسان کی نس کو دبانا ہے اور اسے خداوند کی حضوری سے کیا کر دینا ہے، اسے دور کر دینا ہے، اسے مسح سے دور کر دینا ہے۔
اس لیے میک شور کہ آپ خداوند کے مسا کے نیچے بنے رہو، اس کی حضوری میں بنے رہو اور پریئر کرتے رہو کہ خداوند میرے ساتھ رہنا، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بھی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور مقدس کے ذات سے خدا نے کہا مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر میں تیری نسل کو کیا کہا خداوند نے، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ۔ جب خداوند ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اگر یہی اپنے دل میں سوچتا رہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو ایوب صابر کہتے ہیں کہ جس بات کا مجھے ڈر ہوتا ہے وہی میرے ساتھ ہو جاتی ہے، جس بات کا مجھے ڈر ہوتا ہے وہی میرے اوپر آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ انسان کا ڈر جو ہے وہ اس کے لیے دھندا ہے، لیکن جس کا توقع، جس کا بھروسہ، جس کا ایمان خداوند کے اوپر ہوتا ہے، رحمت اسے کیا کرتی ہے، اسے گھیرے رہتی ہے۔ دکھ میں پریشانی میں کبھی بھی ڈرے مت، بلکہ یہی کہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ دکھ میں ڈالنا جانتا ہے تو وہ مجھے باہر نکالنا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ صدروں کو مصر جو ہے وہ آپ کی بٹی میں ڈلوانا جانتا تھا تو اس نے ان کو اس میں سے باہر نکلوایا بھی، وہ باہر نکالنا بھی جانتا ہے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو آپ کی زندگی کسی بھی کنڈیشن میں ہو تو خداوند کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا کریں، انوائٹ کریں۔ خداوند میں تجھے انویٹیشن دیتا ہوں کہ اس جو بھی میں فیس کر رہا ہوں اپنی زندگی سچویشنز، تو میرے ساتھ آ جا، تو میرا ایمان ہے میں جلد اس سے کیا کروں گا، اس سے باہر نکلوں، کیونکہ اکیلا جو ہوں میں، اس لیے یسوع سے نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ اپنے ساتھ والے سے کہے کہ تم خداوند سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ خداوند کو اپنی زندگی میں انویٹیشن دیتے رہو تاکہ خداوند تمہاری زندگی میں رہے اور تم آزادی پاؤ۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ جب خداوند ساتھ ہوگا آپ آزادی پاؤ گے، آپ رہائی پاؤ گے، آپ ڈیلیورنس پاؤ گے، آپ برکت پاؤ گے۔ جب آپ اسے دعوت دو گے آپ ڈیفینیٹلی برکت پاؤ گے۔ کیونکہ یعقوب کیا کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی 130 برس کی ہے لیکن یہ دکھوں سے بھری رہی۔ تو اگر آج اس کے پاس سب کچھ تھا، اگر آج کسی کے پاس بیبی نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت دکھی ہوں۔ یعقوب کے پاس بیٹے بھی تھے، 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری زندگی دکھوں سے بھری ہے۔ اگر کسی کے پاس دھن دولت نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دکھوں میں ہوں، کیونکہ اس کے پاس اتنا دھن دولت تھا، بہت زیادہ تھا۔ لیکن اگر آپ اس کی سب سے پہلی پریئر سنو تو اس نے کیا کہا تھا کہ خداوند اگر تو مجھے پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے روٹی دے تو تو ہی میرا خدا ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ میں تیرے گھر میں دیا کروں گا۔ تو اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم خداوند اگر ہمیں کھانے کے لیے روٹی دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے اور اس نے اپنی حضوری میں بنایا ہوا ہے، تو ہم نے ہر وقت خداوند میں کیا کرنا ہے، خداوند میں خوش رہنا ہے تاکہ خداوند خدا ہمیں کیا کرے، ہمیں برکت دے۔ تو کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں خداوند کو انوائٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اگر آپ کا ٹیسٹ بگ ہے یعنی بڑا ٹیسٹ ہے، تو بنا بگ ٹیسٹ کے جو ہے کوئی بھی بگ ٹیسٹمنی نہیں آتی۔ سمجھ لگی اس بات کی؟ اگر آپ کا ٹیسٹ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹیسٹمنی جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہوگی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور اگر آپ کی جنگ بڑی ہے، آپ زیادہ فائٹ کر رہے ہو، تو آپ کی وکٹری جو ہے، آپ کی فتح یابی جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہوگی۔ آپ کو دشمن دیکھیں گے اور وہ آپ کو رش کریں گے اور آپ کی گھڑیاں جو ہے انہیں حیران ہونے سے مجبور کر دیں گی۔ آمین، ہلیلویا۔ اگر آپ کا دکھ بڑا ہے آپ کی گواہی بڑی ہوگی، اگر آپ کی جنگ بڑی ہے، آپ کی لڑائی بڑی ہے اور آپ فائٹ کر رہے ہو دکھوں کے اوپر، تو آپ کی وکٹری جو ہے، آپ کی فتح یابی جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ بنا ٹیسٹ کے کوئی بھی ٹیسٹمنی نہیں اور بنا فائٹ کے جو ہے کوئی بھی وکٹری نہیں ہے۔ اگر آپ فائٹ کریں گے آپ ڈیفینیٹلی آپ وکٹر نہیں بنیں گے، آپ وکٹر بنیں گے۔ آمین، ہلیلویا۔ لیکن کبھی بھی اپنے دکھ میں، پریشانی میں ہم نے گھبرانا نہیں اور یہ نہیں سوچنا کہ شاید خداوند میری زندگی میں کام نہیں کر رہا۔ موسیٰ ہمیں کہتا ہے خداوند جب سے تو نے مجھے فرعون کے پاس بھیجا تب سے دکھ بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، لوگوں کے ساتھ برا ہی برا ہو رہا ہے اور تو بھی انہیں رہائی نہیں بخشا، یعنی ذرا سے بھی رہائی تو نہیں دے رہا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ خداوند خدا ایک بہت بڑا منصوبہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کروں گا، میں صرف ان لوگوں کو نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی کیا
क्या करूंगा, मैं रिहाई दूंगा, इनकी आने वाली नस्लें भी डिलीवरेंस पाएंगी। इसलिए खुदावंद खुदा जो है वो सिर्फ आपको जो है वो बरकत नहीं देना चाहते, बल्कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी वो क्या करना चाहते हैं, वो बाइस से बरकत रखना चाहते हैं। लेकिन मेक श्योर कि हम खुदावंद के साथ परफेक्ट होकर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और मिसेस आसमा नईम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने सरों को झुकाएं। और जो आज हम सब ने खुदावंद का कलाम सीखा है, सब उस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद हम सबों को ऐसा करने की तौफीक दे कि हम दुख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हम हमेशा खुदावंद से यही कहें कि खुदावंद मैं तुझे अपने इस दुख में, अपने इस मुसीबत में दावत देता हूँ कि खुदावंद तू मेरे साथ था, और जब तू मेरे साथ रहेगा तो खुदावंद ये बीमारी जो है, ये परमानेंट खुदावंद, ये दुख, ये तकलीफ, ये तंगदस्ती, ये कर्ज खुदावंद मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। क्योंकि खुदावंद जब तू मेरे साथ होगा तो खुदावंद मैं जरूर आजाद होऊंगा और हमेशा के लिए छुड़ाया जाऊंगा। खुदावंद से कहीं खुदावंद मुझे सिखा कि खुदावंद आज के बाद आज का ये कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, कि जिस तरह तेरा बंदा यकूब ने फरमाया कि मेरी उम्र 130 साल है और मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। सो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक दुख, मुसीबतें, आफत, तूफान जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब खुदावंद तू हमारे साथ है और जब हम तुझे अपने साथ हमेशा रखते हैं तो खुदावंद कोई भी दुख, मुसीबत, परेशानियां खुदावंद हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो। बेशक खुदावंद तू उनसे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा करते हैं, खुदावंद अपने अहद व फजल को उन पर कायम करता है। खुदावंद तेरा शुक्र आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए जो तेरे खादम ने खुदावंद तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से खुदावंद तेरी भीड़ों तक और जो तेरे लोगों ने ऑनलाइन खुदावंद तेरा कलाम सुना और सुनेंगे, खुदावंद तेरे बंदा ने तेरे कलाम का ये हिस्सा खुदावंद हम तक पहुंचाया। हम इस पावरफुल कलाम के हिस्से को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं और आज के बाद खुदावंदा हम दुखों, परेशानियों में, बीमारियों में, तंगदस्तियों में, कर्ज में, खुदावंद बांझपन में, खुदावंद किसी भी तरह की कमजोरी में हम घबराएंगे नहीं, बल्कि खुदावंद हम तुझे अपने साथ पाएंगे, तेरी ग्रेस को, तेरे फजल को अपने साथ पाएंगे। और खुदावंद तेरे बंदा फलूस की तरह हर वक्त यही कहेंगे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। जब हम कहते रहेंगे कि तेरा फजल खुदावंद ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी आने वाली नस्लों के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए काफी है, तो खुदावंद जिस पर तेरा फजल है खुदावंद वो कभी भी तन्हा नहीं रह सकता, वो कभी बीमार नहीं रह सकता। खुदा वो होगा लेकिन खुदावंद नहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद जब हमारा ईमान इस बात पर है तो खुदावंद जब हम तुझ में हैं तो दुख, तकलीफ, परेशानियां हम पर आएंगी, लेकिन खुदावंद वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी, वो हमें नीचा नहीं करेंगी, बल्कि खुदावंद हम अपने ईमान से ऊंचे होंगे और ऊंचे रहेंगे और पाक खुदावंद शैतान को अपनी जिंदगियों से शर्मिंदा करेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम 30 नहीं 60 ही बल्कि 100 गुना फल पाएंगे। तेरे खादम को खुदावंद और ज्यादा खुदावंद दुआ करते हैं कि अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, ब्लेस कर। तेरा खादम, तेरे खादम की आने वाली नस्लें, उनकी बेटी, उनके आने वाले बेटे बेटियां, उनके स्पिरिचुअल बेटे बेटियां, उनके शागिर्द, खुदावंद हम पूरी टीम खुदावंद प्रे करते हैं तो खुदावंद हम उनके वसीला से हमेशा खुदावंद तेरे साथ सिंसियर होकर चलेंगे और पाक खुदावंद हमेशा तेरे नाम को अपनी जिंदगियों में ऊंचा रखेंगे और बहुत सी रूहों को बचाएंगे और तेरे काम करते रहेंगे। उसी खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।